میں امت مسلمہ کی تمام ان خطبہ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، برادران اسلام، خدا رہے اس مملکت کو، ان نوجوانوں کو جو 60% نوجوان ہیں اس مملکت اسلامیہ کے، ان کو نفسیاتی لحاظ سے ایک ڈپریشن کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ٹکراؤ کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، ابہام پیدا کر دیے جا رہے ہیں مملکت کے اندر، ذات اور سیاست کو ملا کر مفاد کو شامل کر لیا گیا ہے، اداروں کے اندر ٹکراؤ پیدا کیا جا رہا ہے۔ اب اس تمام تر ٹھہراؤ کس طرح لایا جا سکتا؟ دیکھیے، جہاں پر آپ نے خود اندازہ لگائے ہو، جب زمین میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے، زلزلہ ہوتا ہے، تلاطم ہوتا ہے، پانی کے اندر تلاطم ہوتا ہے، جب آپ دیکھتے ہوں گے سمندر میں جب تلاطم زیادہ آ جاتا ہے تو کشتیوں کو روک دیا جاتا ہے کہ وہ کشتیاں آگے نہ جائے، تو قوموں میں جب تلاطم آتا ہے تو قوم منزل کی طرف نہیں بڑھ سکتی، قوم اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتی۔ اب قوم کو منزل کو پہنچنا ہے، جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو پاکستان کی اس لا الہ کی اس پالیسی کی طرف، خارجہ و داخلہ دفاعی پالیسی جو ہم نے اس قرآن کے تحت بنانی، جس طریقے سے اسرائیل نے اپنی پالیسی بنائی ہے، ہندوستان اپنی پالیسی بنائی ہے، وہ اس پالیسی پر پہ رہا۔ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اس سورہ فرقان کے اندر جو 19ویں سپارے کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وقال یا رسول یا ربی اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا رب، اے میرے رب، اور رحمت العالمین رب العالمین سے گلا کر رہا ہے آپ کا، شفاعت کے طالبوں، شفاعت کے طلبگاروں، آؤ اس قرآن کی طرف۔ اتنی قومی، ارے جو قوم ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ اپنی قوم سے خطاب کر رہا ہوں، تو ارے اس قوم نے کیا کیا ہے؟ اتخذوا ھذا قرآن مہجورا، ارے انہوں نے اس قرآن کو، ھذا قرآن، اس قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، اس قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، وہ صاحب قرآن کو چھوڑا ہوا ہے، اس نظام کو چھوڑا ہوا ہے جو نظام صاحب قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، وہ صاحب قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج جو ہے نا، میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا ایک درس کے اندر، جو غلامانہ ذہنیت جو ہے نا ہمیں آج دوسرے کے خلاف لڑا رہی ہے، اس سے نکلنا ہے، اس قرآن کی طرف آنا ہے۔